أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ جو آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر، اس کو ہمارے یہاں دکن میں فاتح چہلم کہتے ہیں، اور یہ جو چہلم ہیں یہ صرف ہندوستان میں منایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ عرب میں عجم میں ہر جگہ، یعنی عرب کے اندر بھی جو ہے اس کو اربعین کہتے ہیں، اربعین کے نام سے منایا جاتا ہے، 40 کی فاتحہ بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں چہلم کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں اور پورے عربستان میں، یعنی آپ الجیریا، لیبیا وغیرہ یہ سب علاقوں میں یہ فاتحہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ فاتحہ ہونے کا میں سوچا ہوں کہ میں اس بارے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، جی یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین نے یہ ایک ٹائم اختیار کر لیا ہے عام طور پر کہ 40 سے دن خصوصی تلاوت کا اہتمام، خصوصی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، اور یہ جو 40 دن رہتے، یہ جو 40 ڈیز رہتے ہیں، وصال سے لے کر 40 ڈیز جو ہوتے ہیں، یہ 40 دن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، قرآن کریم کا تلاوت کرنا، اس طرح سے ایصال ثواب کے لیے، میت کے لیے، مرحوم کے لیے ثواب پہنچنے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے بعض بھائی لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، پلا ہے، پلا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر کسی بھی وقت قرآن کریم پڑھنے، ایصال ثواب اسلام میں جائز ہے۔ اب آپ انتقال کے دن کریں، انتقال کے دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 7ویں دن کریں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں دن، آپ کسی بھی دن کریں، اسلام کسی بھی دن ایصال ثواب کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو جس طرح سے کسی بھی دن منع نہیں ہے، اسی دن 40ویں دن بھی منع نہیں۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی یہ 40واں دن چوز کیوں کرتے ہیں، کیوں اختیار کرتے ہیں، کیا خاص ہے یہ 40 کے اندر؟ تو 40 کی خصوصیت ہے، یعنی یہ ایصال ثواب کے لیے خاص ہے ایسا نہیں ہے۔ 40 دن جو ہوتے ہیں کسی مرحلے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیان کیا گیا قرآن کریم میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایگزامپلس دوں گا یہاں پر۔ 40 ڈیز جو ہوتے ہیں، 40 دن کسی بھی کام کے مکمل ہونے کی علامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، کام مکمل ہوتا ہے اس میں۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3408 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کیا کہتے ہیں، پیدائش سے پہلے عورت کو جب حمل ٹھہرتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچتا ہے، تو پہلے 40 ڈیز تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ڈراپ کی شکل میں ہی رہتا ہے، ایک ڈاٹ، ایک ڈراپ۔ 40 ڈیز اس کے اوپر گزرتے۔ دیکھیے آپ، یہ حدیث شریف ہے، 40 ڈیز کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، یہ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ 40 ڈیز یہ ایک ڈراپ جیسا رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ ثم یکون علقۃ، صحیح شریف ہے بخاری شریف، ثم یکون علقۃ، پھر اس کے بعد وہ علقہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جی ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں، اتنا سائز کا ایسے علقہ، ایک چمڑے کی جھلی جیسی ہوتی ہے نا، اس طرح سے بن جاتا ہے اور وہ چپک جاتا ہے، جی علقہ بن جاتا ہے، ایک گوشت، کیا کہتے ہیں، خون کا لو تھوڑا جیسا، خون کی ایک جھلی جیسی ہو جاتی ہے، وہ رحم سے چپک جاتی ہے، اور وہ اس حالت میں، خون کی حالت میں وہ 40 ڈیز گزارتی ہے۔ ثم یکون علقۃ، پھر اس کے بعد ثم یکون مضغۃ، پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کا لو تھوڑا بن جاتا ہے، وہ خون جا کر وہ گوشت کا لو تھوڑا بن جاتا ہے، مثل ذلك ثم یبعث اللہ ملکا، پھر جب وہ 40 ڈیز، پھر 40 ڈیز، پھر 40 ڈیز جب گزر جاتے، 120 ڈیز ہو جاتے ہیں، 120 دن ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، 4 باتیں جو ہے وہ فرشتے کے پاس لکھا دیے جاتے، بتا دیے جاتے، وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُب، کہہ دیا جاتا ہے کہ لکھ دو، کیا لکھنا ہے، عَمَلَهُ، کہ یہ اب جان بن گئی ہے، اب یہ ایک لائف بن چکی ہے، یہ ایک زندہ شے ہے، یہ 120 ڈیز پر یہ ایک مخلوق بن جاتے۔ تو فرماتے ہیں لکھ دو کہ یہ جب پیدا ہوگا تو یہ کیا کام کرے گا، وَرِزْقَهُ، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کا رزق لکھ دو، وَأَجَلَهُ، یہ کتنا جیے گا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، یہ اس کے بارے میں لکھ دو، یہ 4 چیزیں اس کے لکھ دو۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی، 120 ڈیز پر اس کی مقدر، اس کی تخبیر لکھ کر فرشتہ
جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روح پھونک دیتا ہے. اب یہاں سے وہ ایک انسان بننا شروع ہو جاتا ہے, ایک لیونگ چیز بن جاتی ہے. دیکھیے آپ 40 تھی. اب یہ جو 40 ہے, 3 40 کی فکر, 40 40 40, ہر مرحلہ مکمل ہو رہا ہے 40 پر. آپ غور کریے, 40 پر, چہلم پر, 40 پر جو ہے وہ ایک مرحلہ مکمل ہو رہا ہے. اب اگر قرآن کریم کی طرف ہم جائیں گے تو ہم کو اور آگے کے مراحل بھی ملتے ہیں, اور آگے کے جو سٹیجز ہے اس کے وہ بھی ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کرتا ہے, ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. جی, سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک جگہ ٹھہرا دیا ہے ایز اے ڈراپ, جی, ایز اے ڈاٹ, ایک قطرے کے طور پر وہ نطفہ رہے گا 40 دن. پھر اس کے بعد آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیے, ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر اس کے بعد ہم اس نطفے کو ہم خون بنا دیتے ہیں, علقہ بنا دیتے ہیں. جی, جو ہم خون کی جھلی بتائے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. پھر 40 ڈیز آ گئے, اس کے کتنے دن ہو گئے صاحب؟ 80 ڈیز ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر اس کے بعد اس خون کی جھلی کو ہم گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. اب اس کے 40 ڈیز کتنے ہو گئے صاحب؟ جی 120 ہو گئے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر اس کے بعد ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی کو بنا دیتے ہیں. اب انسان کی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتے. اب ہڈی کی شکل میں آپ 20-40 ایڈ کر لیجئے, کتنے ہو گئے صاحب؟ 160. چل رہے نا آپ میرے ساتھ, بولے کتنے ہو گئے؟ 160 ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اب ہڈیاں اور گوشت کا ایک کمپلیٹ انسان بن رہا ہے. جی, اب اس کے کتنے ہو گئے صاحب؟ 200 ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, اس کے بعد ہم ایک الگ ہی مخلوق بنا دیتے. ایک ڈراپ تھا, اس سے ہم لے کر اب 200 کے بعد 240 ڈیز پر ہم اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیتے ہیں, جس کو آپ اور ہم ایک مکمل انسان کہتے ہیں. 240 ڈیز یعنی 8 مہینے ہوتے ہیں. ان 8 مہینوں میں ایک بچہ کمپلیٹ بن جاتا ہے. 8 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو صحیح سلامت رہتا ہے وہ, لیکن اس کے اندر پوری مضبوطی نہیں آتی ہے. اس لیے 8 مہینے 240 ڈیز مکمل ہونے کے بعد یہ مکمل انسان مضبوط ہو, اس لیے اور 40 ڈیز اس کو پیٹ میں رکھا جاتا ہے. جو 9 مہینے کے بعد, 9 مہینے 10 دن کے بعد اس کی پیدائش جب ہو تو ایک مضبوط انسان وہ پیدا ہوتا ہے. تو ہر مرحلہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جتنے مراحل ذکر کیا ہے وہ ہر مرحلہ 40 ڈیز 40 ڈیز 40 ڈیز. تو کیا ہو رہا ہے, ایک مرحلہ, ایک سچویشن جو ہے, ایک پوزیشن اس کی مکمل ہوتی ہے 40 پر. 40 کے مراحل اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بیان فرمایا. فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اچھا ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیے اب یہ 40 ہو گئی. اب انسان پیدا ہو گیا. اب انسان پیدا ہو گیا تو آپ اس کو بولتے ہیں بچہ ہے, نوجوان ہے, منچلا ہے. جی, پہلے تو چھوٹا بچہ ہے بولتے, پھر منچلا ہے بولتے, پھر نوجوان ہے بولتے, پھر ایسے آپ باتیں بولتے ہیں. دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا. اب میں پورا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ یہ دوسرا مضمون ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 پڑھ رہا ہوں, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة, یہاں تک کہ وہ آدمی 40 ایئرز کا ہو جاتا ہے, 40 ایئرز کا ہو جاتا ہے اور ایک مضبوط مکمل آدمی بن جاتا ہے. مکمل مضبوط آدمی کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم 40 سال بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 40 پر مکمل کر رہا. ابھی آپ کہیں گے کہ بھائی میں 25 سال کا ہو گیا, الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں, کما رہا ہوں بزنس. جی, میں 30 ایئرز کا ہو گیا ہوں, الحمدللہ 2 بچوں کا باپ ہوں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 40 ایئرز پر جو ہے اس کے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے, اس کا دماغ بھی مکمل ہو جاتا ہے. کمپلیٹ مین جس کو کہتے ہیں, ایک سمجھدار سنبھالنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی حکمت کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام, یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرما دیا. بالکل بچے تھے اس وقت, لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ بھی ہیں, بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بھی, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء, حضور کو چھوڑ کر سارے انبیاء کو عطا کی گئی, اور حضور کو ملا کر سارے کے سارے انبیاء 40 ایئرز کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتا تھا نبیوں کے اوپر, رسولوں کے اوپر 40 ایئرز پر, 40 سال مکمل ہونے پر. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمپلیٹ انسان ہونے کے کیا کہتے ہیں, ایک علامت بتایا. اچھا, جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے کو کیا کرنا ہے, بھی میرے کو آیت کریمہ پڑھنا ہے,
میرے کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، میرے کو روحانی ترقی کرنا ہے، اللہ سے کچھ پانا ہے، کہ پہلا بات نبیوں کی، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اپنا کلام دینے کے لیے، بلاتا کلام دیتا اور بھجا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ آپ دیکھیے کیسی عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ کو پہاڑ طور پر ہم نے بلایا ہے، وقت مقرر کیا ہے ان کے لیے، اور بات کیے ہیں 30 لیلہ 30 نائٹس، 30 راتوں کے لیے ہم نے بلایا، اور پھر فرماتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے 40 سے، اور 10 ڈیز ملا کر، ہم نے اس کو مکمل کیا۔ دیکھو لفظ اللہ تعالیٰ جو استعمال کر رہا ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اللہ سے کلام کرنے کے راتیں اللہ تعالیٰ نے 40 کمپلیٹ نائٹس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی 40 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ سیشن، ایک کمپلیٹ کورس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا۔ آخر میں ہمارے لیے آپ کہیں گے بھی حضرت ٹھیک ہے، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے کہ آپ 40 آپ بتا دیے، جی پیدا ہونے کے بعد نبیوں کا آپ بتا دیے ہیں، امتیوں کے لیے کیا ہے؟ امتیوں کے لیے بھی ایسا۔ الجامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 12148 بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا من اخلص للہ 40 یوما فہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے لیے خالص سب چیزوں کو چھوڑ کر 40 روز اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ اور نہیں کہے، من اخلص للہ 40 یوما 40 ڈیز 40 دن جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کے اٹھا کر رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، طہارت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوڑ کر اس کی زبان پر لانا شروع کر دیتا ہے۔ جی یعنی قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک حکمت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب بندہ بات کرتا ہے تو اس کے بات میں حکمت، وزڈم، سمجھداری آپ کو سنائی دینے لگتی ہے، خلق کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 ڈیز جب اس کے اوپر محنت کرتا ہے، جی یہاں پر نہ 30 ڈیز کا ذکر ہے نہ 50 ڈیز کا ذکر ہے، یہاں پر بھی 40 ڈیز کا ذکر ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 40 دن، 40 سال، 40 یہ 40 ایک سیشن، ایک مرحلہ، ایک مرحلے کو مکمل ہونے کے لیے 40 کا نمبر لگتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیکھیے مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، یہ ایک عام انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، یہ انسان کے لیے غیب کی باتیں ہیں۔ اب دیکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اس لیے پتا چلا، اور آج سائنس اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، جی اور قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم کو کیسے پتا چل سکتا ہے، لیکن ایک اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے جب اس دنیا میں چلا گیا ہے تو 40 دن پر ایک مرحلہ قبر اس کا پورا ہو رہا ہے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، جیسا ایک پہلا مرحلہ بچے کی گردن ٹھہرنے سے پہلے جیسا اس کا بہت زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے جب ایک صاحب کا انتقال ہوتا ہے وہ اپنے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یکون کالمتغوف فی قبرہ، جی المیت فی قبرہ کالغارق المتغوف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے جب اس کو تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ایسا ہوتا ہے جیسا ڈوبتا ہوا آدمی مدد مانگتا ہے، ڈوب رہا ہو آدمی پانی میں، سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہے تو مدد کیسا مانگتا ہے، وہ اس طرح سے اسی کیفیت رہتی، کیونکہ اس کو کبھی بغیر انسانوں کے اکیلے رہنے کی عادت نہیں رہتی، ایک وحشت رہتی، ایک پریشانی رہتی اس کو قبر کے اندر۔ جب اس کے اپنے لوگ، یہ حدیث شریف میں سب موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں بیان فرماتے، جب اس کے اپنے لوگ، قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، شاگرد جب اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نور کے تھالوں میں اس کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے اور اس سے اس کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تنہائی میں رہنے کی جو پریکٹس ہوتی ہے، جو مرحلہ، جو مشکل ٹائم رہتا ہے، اس کے فرسٹ 40 ڈیز میں کثرت سے ثواب بھیجنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن پڑھنا، ان کے لیے نام سے کپڑے بانٹنا، ان کے نام سے کھانا کھلانا، اس طرح سے بزرگان دین نے اس 40 پر قیاس کرتے ہوئے، اس سے اندازہ کرتے ہوئے یہ 40 نمبر اختیار کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے بھی ہم نہیں مانتے، مانو کیا اس میں کیا ہو جانے کا ہے؟ فرض نماز تھوڑی ہے کہ آپ نہیں مانے تو کافر ہو جائیں گے، مت کریے، آپ 40 مت منائیے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے،
ایک بزرگان دین کا اندازہ ہے، اور اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے اس طرف بہت سارے اشارے ملتے ہیں، صریح لفظ نہیں ہے۔ اگر کلیئر بیان ہوتا ہے کہ مرحوم کے لیے 40واں کرنا اگر حدیث میں آ جاتا اور اس کے بعد بندے نہیں کرتے تو گناہ گار ہوتے، لیکن حدیث میں اس طرح سے نہیں آیا ہے تو نہیں کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ قرآن کے اور حدیث کے اشاروں پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ کام بہت بزرگان دین نے اس کو مستحسن اور مستحب سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ 40ویں محفل کرنا اور فاتحہ کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قرآن کے صریح بیان کو بھی فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے اشارات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔